آپ نے کہا تھا کہ گھر سے زیادہ کاروبار بہتر ہے، میں نے گھر بیچ دیا، اب کاروبار بھی کوئی بتائیں۔ لو بھیا، اللہ کے بندو، کاروبار میں تو یہ بتایا کاروبار بہتر ہے، کون سا بہتر ہے آپ کے لیے، کیا سوٹیبل ہے، یہ تو کاروباری لوگ بتائیں گے، میں تھوڑی بتاؤں گا، اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے۔ کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے؟ اگر کوئی بتائیں گے۔ ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے، وہ کہہ رہے 15-20 لاکھ روپے لگاؤ، اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں، فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ، میرا ان صاحب سے باقاعدہ پڈا ہوا، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے، حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے، آپ خود جا کے تحقیق کر لیں۔ اور میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے، تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ او بھائی 10-15 لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا پروفٹ کے ڈبل دے کے چلا جائے گا۔ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی یہ باتیں۔ ہم بھائی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا۔ ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے لیکن وہ ابا جو بیان نہیں سن رہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا، وہ آپ کو کیوں؟ اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی، یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی، یہ تو یہ ہو گیا نا۔ اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹیمپر، وہ ڈیزل لگوا رہی ہے، وہ گریس، وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے؟ سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی۔ بھائی یہ تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا، تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی، وہ اپنا پروفٹ کمائے گا، وہ آپ سے ادھار لے لے گا۔ وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا، تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو، ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے، پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ، میرا کمیشن ان کا پروفٹ۔ ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے۔ تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت، چند سال پہلے نا وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹو تھے مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے، نہیں وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے، وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں، وہ تو فلاں مدرسے کے، اور پیسہ آنا شروع اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے۔ میں چیخ رہا تھا اس وقت، لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے، خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے، ڈوب جائیں گے، اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو۔ لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہمارے جامع رشید میں بھی آئے وہ، میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا، وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے، ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا، وہ سب اکثر زیادہ تر علماء، ارے بھائی یہ زبردست۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں، سارے نمازیوں کو داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں۔ جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا، اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے۔ میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا، تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا، یہ بھی جو رمضان گزرا ہے نا، میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ، تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں۔ سب سے اچھا بزنس جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ جس کے پاس، ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا۔ لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو، جو نہیں بیچ رہا صحیح ہے نا، کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے، اکثر، زیادہ ہمیشہ نہیں۔ جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں
ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں, تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں, لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو, رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں, رمضان کھجور کا ہے بھائی, رمضان میں کیا بکے گا, کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا, میں نے کہا سارا پیسہ میرا, ساری ٹینشن تیری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے, اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے, محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا, جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے, تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا, سستے میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا, کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے. اور دے دنادن مزدور آ رہے ہیں, پیکنگ, ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں, کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں, جا کے میں میرا اسٹائل وہاں جا کے, کام صحیح ہو رہا ہے, ہاں بھائی ابھی میرے ٹائم نہیں ہے, میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, بیان ہے میرا, میں جا رہا ہوں, کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس, بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی, اور اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے بھائی دے دنادن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار, ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں, وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں, آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو, لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ, جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے ایک سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں, فریز کر چکے ہیں, وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے, مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی, میرا ہی ڈبہ میری کمپنی کا نام, ادھر سے خرید کے. ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی تو گفٹ دو نا. ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہمیں لاس ہوا, زیادہ لاس نہیں ہوا. ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا بھائی مجھے, اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا, پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہوں نا. تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. بالآخر میں نے کہا بھائی ہماری بلا سے 50,000 کا لاس ہوا ہمیں, اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا لاس ہوا. کتنا؟ 50,000. مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر 50,000 ضائع کر کے مجھے یہ پتہ چل گیا نا, یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے, اور حقیقت بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ نے صرف 50,000 کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ, تم کچھ اور کرو, یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو 50,000 کا لاس ہوا, ورنہ آپ بندے کو رکھو آدھی کھجوریں وہ کھا جائے گا. ہاں وہ کھجوریں پیک کرنے میں خیانت, پھر اپنے رشتہ داروں کو آدھی آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے, اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایماندار آدمی ہے تو 50,000 کا. تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ, ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, آئی بات کہاں سے؟ ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا اور بزنس کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو, مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے. اب تو بک گیا, اب تو پیسے برباد ہو جائیں گے. تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے, ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنی ہوئی کو ضائع کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے اسٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہے ان میں پیسہ لگاؤ نا زیادہ. پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ ہو جاتا ہے پیسہ. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑوں روپے پھنسا کے وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کہ بھائی آپ نے حماقت کی, آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. اب آپ پیسے لے کے
اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل ایک نمبر ہونا چاہیے, اس کو ویریفائی کرائیں, اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, کچھ مکان بننا شروع ہے, وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو, تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اسٹیٹ